السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک آج 1 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک 1446 ہجری بمطابق 2025 عیسوی میں میرے تفسیر قرآن کے بیانات کا جو مرکز ہے وہ قصص القرآن ہے۔ ان قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف مکی سورہ ہے۔ اس کی 4 آیات کے علاوہ تمام آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول یہ بیان ہوئی کہ یہود نے آزمائش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا۔ ان کے اس سوال کے جواب میں بطور وحی پورا قصہ نازل کیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک دلیل بھی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر مکہ مکرمہ میں مقیم رہے تھے، نہ کوئی تعلیم حاصل کی، نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، لیکن وحی کے سبب یہ تمام واقعہ پورا کا پورا بیان کر دیا۔ اور جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا جیسا کہ یعنی کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے، تو اس واقعے کے کچھ پہلو ایسے تھے کہ جو تورات میں مذکور تھے، لیکن ایسے پہلو بھی سورہ یوسف میں موجود ہیں جو کہ پہلی آسمانی کتابوں میں موجود نہ تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر انبیاء کے قصص جو قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں اور ہم سب پڑھتے بھی ہیں، تو یہ قصص ان کی جزیات صورتوں میں موجود ہیں، لیکن واحد حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا ہے کہ جو صرف اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوا، مکمل بیان ہوا، تسلسل کے ساتھ بیان ہوا، اور اس سورہ کے علاوہ قرآن حکیم میں کہیں اور اس قصے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ سورہ مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سخت ترین دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے حمایتی اور کفار کی ایذا کو روکنے والے، یعنی آپ کی زوجہ مطہرہ
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا، اور مکہ مکرمہ کے کفار نے مسلمانوں پر مظالم کی ایک انتہا کر دی۔ اس سورہ مبارکہ میں جو اس دور میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا ایک پیغام ہے۔ گویا خالق کائنات، رب العالمین، احسن الخالقین اللہ عز و جل اپنے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، لا تحزن یا محمد لا تبکی لإیذائهم فإن بعد الشدة فرجا عظیما وبعد الضیق مخرجا کریما۔ اے محمد غمگین مت ہو، ان کی ایذاؤں پر رو مت، اس لیے کہ شدت کے بعد بڑی کشادگی ہے اور تنگی کے بعد بہت اچھا نکلنے کا راستہ ہے۔ لہٰذا قصص القرآن کے حوالے سے اس رمضان المبارک میں میرے جو بیانات ہیں اس میں صرف آپ کو ان قصص کے حوالے سے ترجمہ اور تفسیر بتلا دینا نہیں ہے۔ جیسے قصہ یوسف ہے تو الحمدللہ آپ سب اس قصے کے حوالے سے سورہ یوسف میں کے ترجمے سے اور تفسیر سے اس کے پہلوؤں سے آپ واقف ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصص میں جو پیغامات چھپے ہوئے ہیں ان پر ایمان لائیں، قصہ یوسف پر ایمان لے آئیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس کا مقصد ہماری تربیت ہے۔ خواہ یہ تمام واقعات جو سورہ یوسف میں مذکور ہوئے وہ ہماری زندگیوں میں نہ پیش آئے ہوں، ابھی تک نہ پیش آئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذاتی حالات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے واقعات سے یا اس کے کچھ پہلوؤں سے ملتے جلتے ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ مختلف ہوں۔ لیکن زندگی کی مشکلات اور زندگی کے مصائب یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اس سورہ پر ایمان لے آئیں اور اس کو ہم اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں داخل کر لیں۔ اگر یہ دو باتیں ہو گئی کہ ہم ایمان بھی لے آئے اور اس کی تربیت بھی حاصل کر لی کہ ہمارے عمل میں یہ داخل ہو گیا، تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہم تسلی میں آ جائیں گے۔ یاد رکھیے، غلام بادشاہ بھی بن جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل بھی جاتے ہیں، خون کے رشتے جو جان کے در پہ ہوں وہ خود چل کر ہمارے پاس آ بھی جاتے ہیں، وہ بینائی جو رو رو کر غم میں جاتی رہی ہو وہ لوٹ بھی آتی ہے، بے بنیاد الزام لگانے والے خود اپنے جھوٹ کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں۔ آئیے سورہ یوسف کے پیغامات پر ایمان لے آئیں۔ آئیے سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ہماری جو تربیت فرمائی ہے اس تربیت کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ آئیے اس رمضان المبارک میں ہم اپنی زندگیوں کو یوں بدل ڈالیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ آئیے جہاں ہم ظالم ہیں وہاں ہم اپنے ظلم کا اعتراف مظلوم کے سامنے اس دنیا میں کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں ہم بطور ظالم کھلائے جائیں اور پھر کچھ ہیلا کام نہ آئے۔ آئیے جہاں ہم مظلوم ہیں وہاں ہم تمام اسباب بروئے کار لائیں کہ ہم اس ظلم سے نکل جائیں، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ صبر اور توکل کا دامن بھی پکڑ لیں۔ آئیے ہم اپنے دکھوں کا رونا مخلوق کے آگے رونے کی بجائے اپنے خالق کے آگے روئیں۔
سورہ یوسف کی یہ 2 آیات سنیے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں تو اپنا شکوہ اپنا دکھ اپنے رب کے آگے رکھتا ہوں. جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل کے بیان سے ہم سورہ یوسف کے آیت نمبر 1 سے آغاز کریں گے اور میں انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ میں جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے ہر پہلو کو لے کر آپ کے سامنے اس میں ایمان لانے کا جو سبق ہے اور عمل میں داخل کرنے کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھتی چلی جاؤں گی. اللہ رب العزت اس کار خیر میں برکت دیں. آپ سب سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ ان بیانات کو سنیے، ان بیانات پر غور کیجیے. یہ مختصر دورانیے کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی بہنیں ہیں جو کہ ان بیانات کو سن کے ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، آئیے اس رمضان المبارک میں صدقہ جاریہ کے پہاڑ اپنے لیے تیار کر لیں. اللہ رب العزت میرے کلام میں، میرے بیان میں اثر دیں. اللہ رب العزت سب سننے والوں کے دلوں کو نرم کر دیں اور ان کے لیے ان پیغامات کو قبول کرنا آسان فرما دیں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.